اس سے پہلے کہ میں سیاسی معاملات پہ آؤں تو پانی کا جو ایشو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بھی پولیٹیسائز ہو چکا ہے پاکستان میں. تو جو آپ نے ایک سٹینڈ لیا تھا 6 نئی نہروں کے مسئلے پہ, پھر اس پہ آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات چیت ہوئی, پھر یہ طے ہوا کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا, اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو ہے وہ اس کا بھی ذکر ہوا تھا. تو اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو پچھلے 10-15 دن گزرے آفٹر دی پہلگام اٹیک, تو فوکس تو ہٹ گیا تھا سارا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اس پہ دوبارہ بات چیت شروع ہوگی آپ کی اور حکومت کی, اور معاملہ جو ہے یہ بحسن خوبی طے پا جائے گا؟ تھینک یو. بٹ ایک تو جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے, یہ کہنا کہ یہ سیاسی ہو چکا ہے, یہ تو پوری دنیا میں سیاسی مسئلہ ہے. دیکھو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوا تو اس میں اب بین الاقوامی سطح پہ جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ پانی کے بارے میں ہمارا پیپلز پارٹی کا تو موقف کافی کنسسٹنٹ رہا ہے, اور وہ ہمارے اندرونی نظام میں اپنی جگہ بین الاقوامی نظر سے جو ایک حق ہے لوور ریپریرینس کا, اس کا تحفظ کرنا, ہم نے وہ موقف پاکستان میں مسلسل رکھا. اور میں نے اپنا تقریر میں اور اپنے انٹرویوز میں جب یہ جنگ شروع بھی نہیں ہوا یہ موقف سامنے رکھا کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو اس وقت میں ہمارا دریا کا جو جنگ ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ لڑ رہا تھا, اور اسی لحاظ سے لڑ رہا تھا کہ یہی انڈس واٹر ٹریٹی جو اس دہشت گردی کے حملے کے بعد بھارت نے یک طرفہ اعلانات کیے ایلیگل, اس پہ جو وہ حملے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس کا ہم دفاع کرتے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ آن این انٹرنیشنل لیول اینڈ ڈومیسٹکلی کہ لوور ریپریرین کے جو اعتراضات ہیں ان کو قانونی طور پہ تحفظ دیا جائے. جو یہ موقف تھا ہمارا کہ نیا کنالز انڈس پہ کنسنسس کے بغیر نہیں بنایا جائے, اس کے لیے بھی ہم کافی دیر سے آواز اٹھاتے رہے ہیں, اور اپروپریٹ فورمز پہ جو صوبائی حکومت کی نمائندگی ہوتا ہے ان فورمز پہ اپنے اعتراضات شکایتیں سامنے رکھتے رہے. بٹ ہم اس بات پہ کامیاب نہیں ہوئے تھے کہ حکومت کو دوسرے ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اینڈ یقیناً ان دنوں کے دوران ہم ایک بہت مشکل پوزیشن پہ آ چکے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ یا یہ یک طرفہ فیصلہ اسی طریقے سے مسلط کیا جائے گا, اس صورت میں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم حکومت کے ساتھ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہم جاری رکھیں. بٹ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دا پرائم منسٹر, ٹو دا پرائم منسٹرز ٹیم, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مثال بھی بنتا ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز سے اپنے اعتراضات ایڈریس کیے, ہمارا ٹوٹی پوٹی کمزور جمہوری نظام میں یہ اس جمہوری نظام کا ایک کامیابی ہے کہ ہم بیٹھ سکے, ہمارے اعتراضات سن پائے گئے. اینڈ دین دس CCI میٹنگ جب بلایا گیا تو یہ فیصلہ کنسنسس کے ساتھ لیا گیا کہ جو نیا کنالز انڈس ریور سے نکالیں اگر جانا چاہیں گے تو اس کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ ہی وہ ممکن ہے. تو دیٹس آلسو اے بگ اچیومنٹ. اینڈ اے پولیٹیکل سولوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یوزلی وہ فیصلے بہتر ہوتا ہے, ان کا لاسٹنگ پاور زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ منصوبہ مشاورت کے ساتھ ان پٹ کے ساتھ نہ صرف سیاسی جماعتیں مگر معاشرے میں جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ان کے ساتھ ہوتا تو پھر زیادہ امکان ہوتا کہ یہ کامیابی کی طرف غیر متنازع طریقے سے آگے بڑھ سکتا. اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو جڑا ہوا ہے. 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, نہ ہی سندھ میں اور نہ ہی سینٹر میں, اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے کافی اس پہ کنسرنز تھے, بڑے تحفظات تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ ناؤ دس از اے ٹائم کہ جو 1991 کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے؟ 1991 واٹر ایکارڈ کی پہ جب
بن رہا تھا بہت اعتراضات تو ضرور تھے، لیکن اب اس 1991 اور واٹر ایکارڈ جس پہ مختلف صوبے مختلف سیاسی جماعتیں کی اپنی جگہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، اب اس کا ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ چلے وہ 1991 واٹر ایکارڈ ہم سمجھتے ہیں فلاڈ ہے، پر اس 1991 واٹر ایکارڈ پہ تو عمل درآمد کیا جو کہ نہیں ہو رہا، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ ایک تو جس طریقے سے وہ نہیں ہو رہا ہے وہ تو آپ اپنی یو کین رپورٹ دیٹ، بٹ ہمارا ارسا اتھارٹی کے مطابق دونوں سندھ اور پنجاب میں جب سے یہ ریکارڈ پچھلے 25 ایئرز سے ہم اس کوڈ کے مطابق رکھ رہے ہیں، اس میں نہ پنجاب میں نہ سندھ میں ہمارا وہ پورا پانی موجود رہا۔ تو اگر ہر سال آپ کا شارٹیج رہا ہے ہر سال، تو پھر آپ کیسے میرے لیے ممکن ہو کہ میں سندھ اور پنجاب کے عوام کو یہ بات سمجھا دوں کہ آگے جا کے مزید پانی موجود ہوگا جو ہم نیا کنالز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ ایک تھوڑا سا NFC ایوارڈ جو ہے وہ اس پر بھی نامینیشنز مانگ لی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کافی عرصے کے بعد NFC ایوارڈ جو ہے اس کو دوبارہ اس کی تشکیل ہو رہی ہے، تو اس میں آپ کی کیا مرکزی حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہوگی؟ میرا تو وہی ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارا نہ صرف ریگولر NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، مگر ہر سال جو صوبہ کا شیئر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو وہ تو آپ کے NFC ایوارڈ اور آئین کے مطابق یہ مسلسل ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا، اور جب ہوتا تو پرانا NFC ایوارڈ کے رقم کے مطابق ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ تو ضرور نیا NFC ایوارڈ ہونا چاہیے، اور جیسے آئین میں یہ بات طے کیا گیا ہے کہ ہر نیا ایوارڈ میں جو صوبے کے شیئر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کافی دن پہلے آپ نے ایک آفر کیا تھا کہ آپ PTI اور گورنمنٹ کے درمیان میڈیشن کروا سکتے ہیں، پھر حالات بدلے، پھر پرائم منسٹر نے ایک سپیچ میں کہا جی کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ سیز فائر کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن انٹرنل سیز فائر بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹرنل سیز فائر بھی ضروری نہیں ہے؟ ہم پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہم تو مفاہمت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات ہو، سیاسی جھگڑے ہو، لیکن صرف اگر انتہا پسندی پہ، تو سیاسی انتہا پسندی پہ بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مل کے قوم کے جو مسئلے ہیں، جو ہمارے آپس کی ذمہ داریاں ہیں، کہ ایون PTI پہ کہ ان کا حکومت ہے پختونخوا میں، تو ہم ہمیشہ سیاست میں بات چیت کے حامی رہے ہیں پہلے دن سے۔ ہر موقف پہ پیپلز پارٹی کی ہر موقع پہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے، اور انفارچونیٹلی PTI کا بھی ایسے کوئی کردار نہیں رہا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ بات چیت پہ، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں پہ سے بات چیت کرنے پہ راضی رہے ہیں۔ اگر اس جنگ کے بعد یا یہ سیز فائر کے بعد واقعی ایک انٹرنل سیز فائر کی بات ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب نے تو جنگ کے دوران جب پارلیمان میں ایڈریس کیا تھا تو اس نے تب بھی آفر کیا، اور میرا خیال میں اگر PTI راضی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی کہ سیاسی جماعتوں نہ صرف یہ بھارت کے ایشو پہ یا کشمیر کے ایشو پہ، مگر دوسرے جو ایشوز ہے اس پہ بھی ہمیں بات چیت اور سیاسی ڈائلاگ جاری رکھنا چاہیے۔